اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما إنما التوبة بے شک توبہ علی اللہ جس کا قبول کرنا اللہ پر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء بجہالۃ جو برائی کرتے ہیں جہالت کے ساتھ، ثم یتوبون من قریب اور پھر وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم یہی لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول فرمائیں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ ان کی، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ یہاں تک کہ جب ان کو موت سامنے آتی ہے، قَالَ تو پھر کہتا ہے إِنِّي تُبْتُ الْآنَ میں ابھی توبہ کرتا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اور نہ ان کی توبہ جن کو موت کفر پر آئے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا یہی ہیں جن کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی، زنا اور لواطت کے حوالے سے فرمایا، اور ساتھ ہی رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے نہایت ہی مہربان ہیں۔ تو درمیان میں رب العالمین نے توبے کا اصول بیان فرمایا ہے کہ توبہ کس کی قبول ہے اور کب قبول ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ توبہ نام ہے ندامت کا۔ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، ندامت، ترک گناہ اور جو نقصان کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، اگر اس کی تلافی ممکن ہے تو اس کی تلافی کرنا۔ یہ 3 شرطیں ہیں توبے کی۔ پہلی شرط ہے کہ التوبۃ الندم، اپنے کیے ہوئے پر انسان نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے کہ ہو کیا کر بیٹھا میں، کیا ہوا مجھ سے، یہ دل میں کڑن، اپنے آپ کو کیا کیا تو نے، اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا، جہالت کے ساتھ۔ اور جہالت بھی اس لیے فرمایا کہ جہالت کا معنی ہے یہاں پر حماقت، بے وقوفی، کہ انسان گناہ جب کرتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور مآل اس کا جو انجام ہے، نتیجہ ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس انجام کا پتہ نہیں ہوتا۔
انجام کا پتہ ہو، نتیجے کا پتہ ہو، تو کبھی بھی کوئی برائی کے قریب بھی نہ جائے۔ تو اس لیے یہاں رب العالمین فرماتے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے وقوفی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یہ ایسی حماقت کرتا ہے، اور جو اللہ وحدہ لا شریک نے عقل کو پیدا فرمایا ہے، عقل کا خالق ہے، اس گناہ کی وجہ سے وہ عقل گویا کہ بند ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ عقل وہ ختم ہو جاتی ہے، ذہانت کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اکابر میں سے، ائمہ کرام میں سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، بے شمار ان کے پیروکار ہیں، مستقل ایک مذہب کے امام ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے استاذ حضرت وکیع رحمہ اللہ تعالی سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاذ سے یہ شکایت کی، درخواست کی کہ حضرت سبق یاد نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی، میرے استاد نے مجھے نصیحت اور وصیت فرمائی کہ اللہ کے نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ کیوں؟ فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، علم یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں ملتا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کے ان انعامات اور اس کے احسانات سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کے روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ ہاں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے جب تم اللہ سے بخشش مانگتے رہو گے، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کے پاس شخص آیا، کہنے لگا حضرت میری اولاد نے کئی سال ہو گئے شادی کی، فرمایا آپ استغفار کرتے رہے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگے حضرت گھر میں فاقہ ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، فرمایا استغفار کریں۔ شاگرد نے پوچھا حضرت کیا یہ؟ فرمایا قرآن کہتا ہے تم استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی بھی دور فرما دیں گے، فاقے بھی دور فرما دیں گے، اور بانجھ پن بھی دور کر دیں گے، اولادوں سے بھی نوازیں گے۔ اس لیے رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ لکل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو شخص استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سید الاستغفار صرف چھوٹا مختصر استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ لہ لکل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے راستہ نکال دیں گے، ہر مشکل کو حل فرما دیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے رب العالمین روزی دیں گے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا جہاں سے اللہ نے، مقصد تو روزی ہے نا، سارا چکر اس کا حل کیا ہے؟ استغفار، چلتے پھرتے استغفار پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں،
استغفر اللہ. کوئی پریشانی ہے، کوئی حالات ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے حالات آتے ہیں. جب حالات آتے ہیں استغفار کرنی چاہیے. رسول اللہ مبارک معصوم ہیں، بلکہ امام المعصومین ہیں، معصوموں کے بھی امام ہیں، انبیاء علیہم السلام کے امام ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار فرمایا کرتے تھے. ہم صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، اور سارا دن کیا ہے؟ ہمارے اکابر فرماتے کم از کم کچھ نہیں ہر نماز کے بعد کیا ہے؟ 5 مرتبہ استغفار کیا کریں. دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار، ایک تسبیح کرنی چاہیے استغفار. استغفر اللہ کوئی بھی ٹائم ہو، اور چلتے پھرتے استغفار پڑھیں. استغفر اللہ. ڈپریشن سے محفوظ رہیں گے. ڈپریشن کا شکار انسان کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، جب سوچتا ہے ہو یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا. چھوڑو، دفع کرو، جو ہو گیا میرے آپ کی سوچ سے ٹھیک ہونا. ہاں، اللہ ہی ٹھیک کرنے والے ہیں، تو اللہ کے قریب ہو جائے. اللہ کا قرب استغفار سے آئے گا. جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنے اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. اللہ کی رحمت کے قریب کب ہوں گے؟ جب گناہوں سے پاک ہوں گے. اور گناہوں سے پاک کیسے ہوں گے؟ استغفر اللہ. کیا ضرورت ہے ہمارے سوچنے کی؟ یہ ایک بہترین نسخہ ہے، بہترین دوائی ہے. ورنہ تو ڈپریشن کی دوائی دنیا میں آج تک ایجاد ہی نہیں ہوئی. جی صرف نشے کی گولیاں ہیں. جی نشہ کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے. دوائی کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. نشہ دیتے ہیں آپ، صرف اور صرف نشہ. ڈپریشن میں نیند نہیں آتی، وہ آپ کو کیا کریں گے؟ نشے کی گولی دیں گے، آپ سو گئے. آپ سمجھ رہے کہ او جی میری ڈپریشن کم نہیں ہوئی، صبح اٹھیں گے وہی ڈپریشن ہے. علاج تو یہ ہے کہ مجھے درد ہو رہی ہے، میں گولی کھاؤں، میری درد ختم ہو گئی، دوبارہ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں علاج. یہ کیا ہے؟ یہ نشہ دیتے ہیں. آپ کو نشہ دیا اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کیا ہے؟ بس ہم سمجھتے ہیں کہ علاج ہو گیا. علاج نہیں، علاج یہ ہے. اس سے بہترین کوئی علاج نہیں ہے. ذکر اللہ سے بہترین علاج کوئی نہیں ہے ڈپریشن کا. جتنی بڑی مشکل ہے اتنا اللہ کا ذکر کرتے جائیں. کسی اللہ کا کوئی نام صفاتی لے لیں اور پڑھتے جائیں. اس طرف دھیان ہی نہ کریں. پھر آئے گا خیال، پھر جھٹک دے، پھر آئے گا خیال، جھٹک دے. جتنے ادھر جاتے جائیں گے اتنے پھنستے چلے جائیں گے، اتنے ہی پریشانی بڑھتی چلی جائے گی. سوچنے سے پریشانی کم نہیں ہوتی، سوچنے سے پریشانی بڑھتی ہے. تو میں نہیں کہتا، یہ رسول اللہ مبارک کا ارشاد ہے، جعل اللہ لہ لکل ہم فرجا. اور بات آگے میں اس کو اور مزید کھول دوں. 2 لفظ آتے ہیں عربی میں، ایک آتا ہے غم اور ایک آتا ہے ہم. غم وہ ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے غموں سے اور ہموں سے بھی. غم یہ ہے کہ جب غم اس کو کہتے ہیں جس کا سبب معلوم ہو. میرے 10 روپے گم ہو گئے ہیں، پریشان ہوں. اللہ نہ کرے موبائل کسی نے نکال لیا ہے، پریشان ہوں. اللہ نہ کرے باہر نکلا جوتا اٹھا لیا ہے، پریشان ہوں. یہ کیا ہے؟ پریشانی ہے. لیکن اس کا کیا ہے؟ سبب معلوم ہے. پریشانی کس وجہ سے ہے؟ یہ جوتا میرا گم ہو گیا ہے. پریشانی کس وجہ سے ہے؟ موبائل نکال لیا ہے. پریشانی کس وجہ سے؟ کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں غم. اور ایک کیا ہے؟ بس جی اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن بس سمجھ نہیں آ رہی. جی یہ جو بڑے بڑے دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ گولی کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی. تو ان کو کس چیز کا غم ہے؟ اس کو کہتے ہیں یہ ہے ڈپریشن. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد بھی ہے، کاروبار بھی ہے، منافع بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود کیا ہے؟
سکون نہیں ہے، کوئی سکون نہیں مل رہا، کھانے بھی اچھے سے اچھے ہیں لیکن کوئی مزہ نہیں آتا زندگی میں، اس کو کہتے ہیں ہم عربی میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ لہ لکل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ ہم سے محفوظ فرما دیں گے، اس ہم سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہو گئی، کہ توبے کی 3 شرائط ہے۔ پہلی شرط ندامت ہے، دوسری شرط ترک گناہ ہے، جو گناہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کر استغفر اللہ استغفر اللہ، اچھا جی سود کا کیا صورتحال ہے جی، اچھا کتنا دے رہے ہیں بینک، ٹھیک ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اچھا پھر وہ تو ساتھ ساتھ کیا ہے، سود کی بات چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے استغفر اللہ، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں نائی کے سامنے اور تسبیح بھی پھیر رہے اور ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، ماشاءاللہ صاف کر رہا ہے اور کیا کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ یہ استغفار نہیں ہے، ترک گناہ۔ ہم عام معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بس یہ غیبت ہو جاتی ہے استغفر اللہ، لیکن کیا کریں بس وہ نا ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ استغفر اللہ جی بس کیا کریں استغفر اللہ جی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی استغفار بھی کر رہا ہے۔ یہ استغفار نہیں ہے، استغفار یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ کر پھر کیا کر استغفر اللہ استغفر، یا اللہ جو کیا اس کو معاف فرما دے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کی تلافی ممکن ہے، نماز قضا کی ہے قضا پڑے گا، نماز چھوڑی ہے نماز پڑھے گا، روزے کھائے ہیں کفارے کے ساتھ روزے رکھے گا، جی جی کسی کا حق چھینا ہے کیا کرے گا، وہ دے گا۔ جس گناہ کی تلافی ممکن ہے اس گناہ کی تلافی کرے گا، ہاں جس گناہ کی تلافی ممکن نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ اس نے کوئی نشاور چیز کھائی ہے، شراب پی لی ہے، اب اس کی تلافی ممکن نہیں، اس کے لیے کیا کرے گا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہے۔ تو اس کے لیے تو استغفار کرنی ہے، اس استغفار سے ہی وہ ہو جائے گا، لیکن یہ استغفار سے نہیں ہوگا کہ جی میں ان کے پیسے بھی کھائے، وہ ان کا حق بھی مارا ہوا ہے، ادھر نمازیں قضا کی، ادھر روزے چھوٹے ہوئے، اور ہم کیا استغفر اللہ ساری زندگی سجدے میں پڑا رہا استغفار کرتے رہے، یہ معاف نہیں۔ تو توبے کے لیے 3 شرطیں ہیں، مزید تفصیل ہے انشاءاللہ، اس کو کل پھر مزید پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا